اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی ازواجک و اصحابک و آلک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ، لاہور شہر سے یہ دوسرا پروگرام ہے گالی کی حقیقت کے عنوان پر۔ پہلے پروگرام میں یہ ذکر ہوا کہ سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کہ ایک دوسرے کے برے نام مت رکھو۔ اور پھر یہ بھی ذکر ہوا کہ سورۃ البقرہ کی آیات 34 سے 36 تک ابلیس کو ابلیس بھی کہا گیا، پھر کافر بھی کہا گیا، پھر شیطان بھی کہا گیا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ کا بھی ذکر۔ تو اب آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان دونوں آیات میں کوئی تضاد نہیں ہے، کیونکہ جب آپ دونوں آیتوں کو ان کے اپنے سیاق و سباق کے حوالے سے دیکھیں گے اور کس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اور اس کا اطلاق کس پہ ہے، یہ ساری باتیں ذہن میں رکھیں گے تو معاملہ بالکل واضح ہو جائے گا۔ آئیے دیکھیے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 کا آغاز جب آپ دیکھیں گے تو بات خود ہی واضح ہو جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا، یہاں سے یہ آیت شروع ہو رہی ہے، اور پھر چلتے چلتے بات آگے فرمائی گئی ولا تنابزوا بالالقاب، ایک دوسرے کے برے نام مت رکھو۔ تو یہ ہے مومنوں کا ذکر، مسلمان مومن ایک دوسرے کا برا نام مت رکھیں۔ تو یہ مومنوں کے معاملات الگ ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ادھر جب دیکھتے ہیں سورۃ البقرہ کی آیات 34، 35، 36 میں، تو وہاں پہ ذکر ہے الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو اس کا مطلب ہے وہاں پہ کافروں کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو جہاں پہ کافر کا ذکر آیا وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کا نام بدل کے کافر بھی رکھ دیا اور ابلیس کا نام بدل کے شیطان بھی رکھ دیا، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ۔ تو مومن ایک دوسرے میں آپس میں ایک دوسرے کا برا نام مت رکھیں، یہ مومنوں کے احکامات ہیں۔ اور کافروں کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کا نام بدلنا، ان کو کافر کہنا، ان کو شیطان کہنا، یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اور اسی سنت کو انبیاء علیہم السلام نے بھی دہرایا، کیونکہ قرآن حضور کا بھی کلام ہے، اور یہی سنت، یہی طریقہ صدیوں سے مسلمانوں کا وتیرہ رہا۔ اسی پہ علامہ اقبال جیسے شاعر نے یہ بھی کہا کہ ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ تو بات یہ ہے کہ جب کافر، حربی کافر اور منافق وغیرہ کے معاملات ہوں تو سختی ضروری ہے، لازم ہے، اللہ تعالیٰ کی سنت ہے۔ اب جو یہ لوگ کہیں کہ جی اللہ تعالیٰ تو الرحمن ہے، الرحیم ہے، تو ان کے لیے بھی یہ عرض ہے کہ غور کر لیں، جان لیں، سمجھ لیں کہ سجدہ آدم والے واقعے میں جب شیطان نے اپنے غرور کا اظہار کیا، اپنے بہتر ہونے کا اظہار کیا، اپنے آگ ہونے اور آدم کے مٹی ہونے کا اظہار کیا، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کے لیے مزید وضاحت بیان فرمانا پسند نہیں کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس وقت اگر یہ چاہتا تو یہ ارشاد فرما سکتا تھا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ بے شک میں نے انسان کو بہترین تقویم پر پیدا کیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے یہ دلیل، یہ وضاحت بیان نہ فرمائی، یعنی کہ اس کو حقائق نہ دکھائے گئے، اس کو حقائق نہ بتائے گئے، اس کو دلیل نہ دی گئی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ تعظیم نبی کے منکر کے لیے حجت اور دلیل قائم نہیں ہوتی، بلکہ اتمام حجت کے لیے صرف اتنا پوچھا گیا تھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہ کیا؟ اس نے کہا میں آگ سے بنا ہوں، میں بہتر ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب نہ دیا، یہ ارشاد نہ فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بلکہ اگلی ہی آیت میں یہ فرما دیا کہ سورۃ البقرہ آیت 36 فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یعنی ابلیس کو شیطان قرار دے دیا گیا۔
اور پھر مزید یہ بات کہ سجدہ آدم کب ہوا، اللہ جانے ہزاروں لاکھوں سال پہلے ہوا، اور پھر قرآن کب نازل ہوا، بڑے طویل مدت کے بعد، لمبے عرصے کے بعد۔ لیکن قرآن نازل ہونے تک بھی اللہ تعالیٰ نے اس ابلیس پر، اس شیطان پر اپنے رحمان ہونے کا، اپنے رحیم ہونے کا اظہار نہ فرمایا، نہ ہی اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائی، نہ ہی اسے توبہ کی مہلت نصیب ہوئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے الرحمن اور الرحیم کا اپنی صفات کا جو یعنی وعدہ ہے وہ کن کے ساتھ کر رکھا ہے، جن کو یہ فرمایا جا رہا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، انہی کو یہ فرمایا جا رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ تو خلاصہ آج کے پروگرام کا یہ ہے کہ مومن اور مسلمان ایک دوسرے کے برے نام مت رکھیں، جبکہ کافر اور منافق اور بالخصوص تعظیم نبی کے منکر کے لیے حجت کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی الرحمن اور الرحیم صفت کا اظہار نہیں ہے، دلیل نہیں ہے، حقائق دکھائے نہیں جا رہے، حقائق بتائے نہیں جا رہے۔ فرما دیا گیا فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یعنی اس کو ابلیس کو شیطان قرار دے دیا گیا۔ تو یہ ہے گالی کی حقیقت۔ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اگلے پروگرام میں مزید وضاحت بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آخری بات کہ بالیقین قرآن و حدیث کی حقیقی اور اصل تعویل یا اصل تعویلات و تشریحات بالیقین اللہ و رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ یہ حقیر صرف وہی عرض کر سکتا ہے جو اس حقیر کی عقل سمجھ ہے، اور بے شک یہ عقل سمجھ محدود ہے، لیکن جو بات حق ہے، جو سچ ہے، وہ خود بخود سننے والے کے دل میں اثر کرے گی۔ اور حقیر کا یہ کہنا نہیں ہے کہ آپ ہر ایک کو گالیاں دیتے رہو، نہیں، اس پروگرام کا یہ مقصد نہیں ہے، بلکہ یہ حقائق بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الرحمن کی صفات کن کے لیے ہیں اور الجبار کی صفات کن کے لیے ہیں۔ انشاءاللہ مزید بات کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔